کہ یہ ماہ مبارک آتے ہوئے ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آیا۔ اگر اس کے شکرانے کے طور پر ہم سارا سال بھی روزے رکھتے رہیں تو کم ہے۔ ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر دن، ہر رات، ہر گھنٹہ ہمارے لیے اس مہینے کا قیمتی سے قیمتی ہے۔ فتح مکہ یعنی مکہ پاک بھی اللہ پاک نے اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو نصیب فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت ساری جنگیں اور بہت سارے معرکے کفار کے ساتھ ہوئے۔ جس معرکے اور جس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے، اس کو جنگ نہیں کہا جاتا تھا۔ اس لیے کہ نبی کی شان ہی نہیں کہ نبی جنگیں لڑتا رہے، بلکہ ان جنگوں کا نام تاریخ اسلام نے غزوات رکھا ہے۔ وہ غزوے تھے۔ جس لڑائی اور جس جہاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف فرما نہ ہوتی وہ جنگ ہوتی، اسے لڑائی بھی کہا جاتا اور اسے سیریا بھی کہا جاتا۔ لیکن جس جہاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود شریک ہوتی، اس میدان جہاد کا نام جنگ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا نام غزوہ کہلاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 28 یا 29 غزوات کی تعداد ہے، جن میں ایک یہ غزوہ بھی ہے جس کو غزوہ فتح مکہ کہا جاتا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر کو بنانے والے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حکم سے تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں مانگی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اسی شہر مکہ میں آپ نے جوانی گزاری، اسی شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، اور اسی شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ کل کے جو دوست تھے، کل کے جو رشتہ دار تھے، کل کے جو محبوب تھے، نبوت کا اعلان ہوتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ دشمنیاں اتنی بڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ پھر دوسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں۔ جب ظلم و ستم کی مکے والوں کی طرف سے بس نہیں ہوئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے جور و جفا اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر خود بھی مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور پھر مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور دین کا مرکز بنایا۔ مکے والوں نے
نبی اسلام اور اہل اسلام کو مدینے میں بھی امن و سکون سے نہیں رہنے دیا. مختلف حربے استعمال ہوتے رہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے. جنگیں بھی ہوئیں، غزوات بھی ہوئے. ہجرت کا 6واں سال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں اپنے جانثاروں کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اور میرے جانثاروں میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے سر پہ استرے پھروائے اور کتنے ہیں جنہوں نے بال کٹوائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت نماز فجر کے بعد اپنے دیوانوں کو اپنا خواب سنایا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز فجر کے بعد خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو صحابہ کو سناتے اور پھر صحابہ سے ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے سناؤ، میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر دے دوں. سورہ فتح 26ویں سپارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا ذکر ہے جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے نماز فجر کے بعد اپنا خواب بیان کیا. چونکہ صحابہ کا ایمان تھا، ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا اور نبی کا خواب بھی وحی پر مبنی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. آپ کے اور میرے خواب ہو سکتا ہے کبھی سچے ہوں، کبھی خیالی ہوں، کبھی وہمی ہوں، کبھی شیطانی ہوں، یہ ممکن ہے، لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا اس خواب کے اندر تاریخ نہیں بتائی گئی، اس خواب کے اندر مہینہ اور سال بھی نہیں بتایا گیا، بس اتنا بتایا گیا کہ آپ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. صحابہ کرام نے جیسے ہی خواب سنا وہ 6 سال کی امنگیں، وہ تڑپ جو مکے کی جدائی دل کے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ جوان ہو گئی. امنگوں نے آرزوؤں کی چادر پہنی اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس خواب کو پورا کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کا دل رکھتے ہوئے، حالانکہ تاریخ نہیں بتائی گئی، پھر بھی مکے کے سفر کے لیے تیار ہو گئے. یاد رکھنا، استاد وہی قابل استاد ہوتا ہے جس کو اپنے شاگردوں سے محبت اور پیار ہو. پیر وہی پیر ہوتا ہے جس کو اپنے مریدوں سے پیار ہو. اور ایک بار کہتا چلوں، یاد رکھنا کہ نبی بھی وہی ہوتا ہے جس کو اپنی امت سے پیار ہو.